ویلکم بیک. ہم آج بات کر رہے ہیں سپٹمبر 11 کے حوالے سے, 9/11 کے حوالے سے, جس تاریخ کو امریکہ کی انفلوئنس دیکھیے. ہم کالونائزڈ کنٹریز ہیں, پہلے ڈیٹ لکھتے ہیں تو ملک کو پہلے, تو دن کو پہلے لکھا کرتے ہیں, مہینے کو بعد میں لکھتے ہیں, لیکن امریکن پاور, امریکنز جو ہیں وہ پہلے مہینہ لکھا کرتے ہیں. تو ہم بھی اس تاریخ کو 9/11 کے طور پہ یاد کرتے ہیں, 11 سپٹمبر کبھی نہیں کہتے. ہم بریک سے پہلے ڈاکٹر پیرزادہ سے پوچھ رہے تھے, وہ ہمارے اسٹریٹجک ڈیپتھ کا جو ایک ڈائنامک کانسیپٹ ہے اور اب چینج ہو چکا ہے, حسب ضرورت چینج ہوا ہے یا ہمارے باقاعدہ طور پہ ہماری ایک ویژن چینج کی وجہ سے چینج ہوا ہے. اب ہم امبیسڈر ہلالی صاحب سے اگر پوچھیں اور یہ انڈیا کے حوالے سے بھی پوچھیں, ہلالی صاحب یہ پاکستان کا آج اگر ہمیں نکلنا ہے, یہ کہتے ہیں کہ ہماری جنگ نہیں ہے سر, جس جنگ میں ان کے 2030 لوگ مرے اور ہمارے 40,000 مرے, وہ اگر ہماری نہیں بھی ہے تو ہمارے سر کا درد تو ہے بہت بڑا. ہماری حیت کو اس نے, ہمارے طریقہ نظام حیات کو اس نے افیکٹ کر دیا ہے. رائٹ, اسٹرائک اینڈ ٹیررزم کی جو انشورنس ریٹ ہے پاکستان میں, اس سے زیادہ کینیا میں میرے خیال سے ایک جگہ ہے اور افغانستان میں ہے اور بغداد میں ہے. اس کے علاوہ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ جب آپ دہشت گردی کے خلاف اپنی گاڑی کو انشور کرانے جائیں تو آپ کو 2-3 ہزار روپے کا مزید پریمیم دینا پڑے. ہلالی صاحب نکلے کیسے, ہاؤ ڈو وی گیٹ آؤٹ؟ دیکھیے, پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ ہندوستان کو اب بھول جائیں. ہندوستان میں ایک گورنمنٹ ہے منموہن سنگھ کی جو بہت ہی انپاپولر ہے. اس بیچارے کو اتنی ہمت نہیں ہے کہ ادھر انویٹیشن قبول کر کے آئے, اور جب اس کا کوئی بھی آتا ہے ادھر, اس کی ہمت نہیں ہے کہنے کے لیے کہ ہم ان چیزوں پہ بات کیا یا ہم نے پروگریس کیا یا ہم نے رکاوٹیں ہیں. ان کو تو چھوڑ دیں. دس از دا ویکسٹ گورنمنٹ دیٹ انڈیا میں آپ پا سکتے ہیں. پلیز میں آپ کو صرف یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ اور یہ سب بھول جائیں. اس وقت آپ کانسنٹریٹ کریں اپنے آپ پہ. دیکھیے, ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک جرنلسٹ ایک اخبار کا, ہی واز بیٹن ود ان این انچ آف ہز لائف, اس لیے کہ وہ قوالی سن رہا تھا. جی قوالی سن رہا تھا, اور قوالی دا نیوز کا جرنلسٹ ایک تھا, قوالی سن رہا تھا اور ٹی وی سن رہا تھا زور سے. کدھر سے لوگ آئیں اس کو مارنے کے لیے؟ وزیرستان سے نہیں آئے, یا وہ طالبان جو اس وقت پاکستان میں مزہ کر رہے ہیں وہ نہیں آئے. وہ لوگ تھے اکراس دا اسٹریٹ, مانے اس کے پرماننٹ ہمسائے. اب دیکھیے کہ کس قسم کا ڈویژن ہو رہا ہے اس ملک میں کہ آپ کے ہمسائے جو ہیں آپ کو آ کے گھر کے باہر آپ کو مار پیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اگر قوالی پھر سنو گے یا ٹی وی زور سے سنو گے تو ہم تمہیں ماریں گے. میرا خیال یہ ہے کہ ہم یہ کیوں نہیں ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت ہم ایک سول وار میں ہیں, ہماری سوسائٹی ڈیوائیڈڈ ہے. ہمارے سیاستدانوں کو اب کانسنٹریٹ اس چیز پہ کرنا چاہیے, نہیں کہ چیف جسٹس کا بیٹا کس سے کیا پیسے لیا, نہیں کہ ہم کس ڈیمارکیشن پہ جا رہے ہیں کدھر. خدا کے لیے آپ کا سوسائٹی از ڈیوائیڈڈ, اٹس رینٹ ود ڈویژنز. اس کے بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور اگر آپ یہ پروجیکشن آپ فارن پالیسی کی طرف لیں تو دیکھیں میں 1.5 گھنٹے بیٹھ کے آرام سے بات کر سکتا ہوں. ہم جو ہے اپنی خارجہ پالیسی کے حوالے سے کرتے ہیں. صحیح. ہلالی صاحب, اگر سعید غنی صاحب, سول پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ٹوڈے سے ہم پوچھیں, غنی صاحب 18 کروڑ لوگوں کے نمائندہ جو ہیں وہ ہماری مکننہ میں بیٹھے ہیں, ان میں سے جو اعلیٰ ہاؤس ہے ہمارا اس کے اندر آپ بھی بیٹھے ہیں سر. یہ وہ ملک ہے جس کے اندر ایک جرنلسٹ چلیں کوئی ٹائپ بات نہیں کر رہا, لیکن ایک صحافی کے گھر پہ کھٹکا ہوتا ہے, اس کے جو پڑوسی ہیں وہ آتے ہیں اور اس کو مار کے چلے جاتے ہیں کافی زور کے کہ آپ قوالی سن رہے ہو اور یہ گناہ ہے. گناہ اور جرم کا فرق ہمارے اندر سے چلا گیا ہے. یہ ایک اسلامی ریاست ہے اور یہاں پہ گناہ جرم ہے اور جرم گناہ ہے, اور اس کا جو حد ہے وہ اگر ریاست نہ طے کرے تو ایک عام شہری بھی طے کرنے کو تیار ہے. اس کے علاوہ سر جو پبلک کانشیسنیس ہے اس کے اندر محیط پیرزادہ صاحب بھی بریک کے اندر کہہ رہے تھے کہ ہم بحث قوم ہم واٹر کٹ ہضم کر لیتے ہیں. تو اس کو ٹھیک کرنا 9/11 کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ ٹریڈ, امریکہ کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ, انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ, اس سے پہلے اپنی 4 دیواری کے اندر ویئر ڈو وی اسٹینڈ, ویئر آر وی گوئنگ؟ دیکھیں 9/11 سے پہلے بھی ہمارے ہاں ریلیجیس ایکسٹریمزم کسی حد تک تھا, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل نہیں تھا. ہاں تھا, اچھا خاصا تھا. لیکن اس کے بعد اس میں جو اضافہ ہوا ہے اور یہ جو انٹالرنس ہمارے اندر آ گئی ہے, یہ تو ابھی ایک واقعہ آپ نے بتایا نا, ابھی پچھلے 3-4 ایک وہ رمشا کا کیس آپ کے سامنے آیا. فیصل آباد میں احمدیوں کے قبرستان پر جو قبروں پہ کلمہ لکھا ہوا تھا یا کوئی آیات لکھی ہوئی تھیں, ان کو کالا رنگ پھیر کے ان کو مٹایا گیا. راولپنڈی میں احمدیوں کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی. دیکھیں اختلافات سب اپنی جگہ ہوتے ہیں, آپ ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے,
لیکن ایسا کبھی ہم نے معاشرے میں کم از کم نہ سوچا تھا، نہ ہم چاہتے تھے کہ اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں. اور یہ جو انہوں نے بالکل میں ایگری کرتا ہوں ہلالی صاحب سے، انہوں نے کہا کہ جی ارسلان صاحب کا کیا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہی تو رونا ہمارا کا معاملہ بھی نہیں ہونا. نہیں، یہ رونا تو ہمارا ہے کہ دیکھیں اس ملک میں بہت سیریس قسم کے ایشوز ہیں، بہت سنگین ایشوز ہیں. ہم اس پہ پڑ جاتے ہیں کہ انور والا خط لکھ دو جناب، ہم یہ پڑھ جاتے ہیں کہ جی وہ پیسے لے رہے ہیں، یہ چیزیں ٹھیک ہے آپ ساتھ ساتھ چلاتے رہیں، لیکن آپ کی سول کنسنٹریشن اس پہ نہیں ہونی چاہیے. یہ جو اور ڈویژن سوسائٹی کے اندر ہے ہمارے اندر، اگر آپ شہباز بھٹی کو اس لیے مار دیتے ہیں کہ جی وہ کرسچن تھا اور وہ بلاسفیمی لا میں چینجز کی بات کر رہا تھا، سلمان تاثیر کو صرف اس لیے مار دیتے ہیں کہ اس نے کوئی بات ایسی کہہ دی جو کسی کی سمجھ میں نہیں آئی. یہ صاحب سلمان تاثیر کو کون مارتا ہے؟ یہ مائنڈ سیٹ ہے نا. میں جو بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں جو بات سر 3 منٹ لگتے ہیں اتنی گولیاں چلانے میں جتنی گولیاں انہوں نے چلائی. میری بات سنیں، میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں جو بات کرتے ہیں افغانستان ٹھیک ہو جائے، انڈیا ٹھیک ہو جائے، ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن اگر جو لال صاحب کہتے ہیں ہمارے اندر چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے، تو اس میں صرف ایک کوئی سیکشن آف سوسائٹی اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا ہے. اس میں میڈیا کا رول بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں جوڈیشری کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. بڑے عجیب و غریب حالات ہیں. نہیں مطلب سب کی ذمہ داری ہے نا. ہم اگر سارے بے قابو ہو جائیں گے، ایک ادھر کو جائے گا، ایک ادھر کو جائے گا، ایک اوپر جائے گا، ایک نیچے جائے گا، تو ہم بکھر جائیں گے سب. اور خاص طور پہ جو ہمارے ریلیجیس اسکالرز ہیں ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. دیکھیں مذہب کے حوالے سے اگر میں یا کوئی ایک بات ایسی کہہ دوں، کل میرے خلاف 100 فتوے آ جائیں گے میرے پاس کہ جی واجب القتل ہے. اب اتنی خطرناک صورتحال پیدا کر دیں گے کہ انسان اپنے ذہن میں ابھی بات نہیں کر سکتا، اپنی بات کا اظہار نہیں کر سکتا اس خوف سے کہ کل میرے خلاف فتوے آ جائیں گے، تو پھر آپ اس ٹھیکیداری ہے. یہ ٹھیکیداری ختم ہونی چاہیے اور ان ہمارے اسکالرز کو ان چیزوں سے باہر آ کر کچھ اسٹیٹ بھی تھوڑی سی قائم ہونی چاہیے. جہاں ریلیجن کی بات آ جاتی ہے وہاں چیزیں بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتی ہیں. دیکھیے چونکہ آپ کا بنیادی سوال پورے پروگرام کا جس پہ آپ بار بار ایمفسائز کر رہے ہیں کہ اب کیا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پوری صورتحال میں جس میں ہم پھنسے ہیں، کوگمائر میں جس میں ہم پھنسے ہیں، پینڈورا باکس میں پھنسے ہیں، اسے باہر نکلنے کا ہمارے پاس کیا طریقہ ہے. اس کا پہلا جواب تو میرا خیال ہم نے اسٹیبلش کر دیا کہ یہ کوئی آسان حل نہیں ہے. کوئی اگر یہ سمجھے کہ بڑا آسان طریقہ ہے ہمارا اس دلدل میں سے نکلنے کا، تو کوئی پوچھنا بڑا آسان ہے، پوچھنا بڑا آسان ہے لیکن بہت مشکل ہے. ایک چیز ہے جس پہ ہم کام کر بھی رہے ہیں، کامیاب نہیں ہو پا رہے، کہ ہمیں اس خطے میں ہاسٹیلٹی ریڈیوس کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز ہے جس کو ظفر ہلالی صاحب نے مختلف الفاظ میں کہا، مختلف جملوں میں کہا، کہ ہمیں اس خطے میں اپنے ملک میں جہاں پہ ہمیں کنٹرول ہے، جس حد تک کنٹرول ہے، ہمیں گورننس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. گورننس کو امپروو کرنا ہے. ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے، رول آف لا کی، جسٹس کی، ڈسپنسیشن کی، کانفلکٹ ریڈکشن کی، شیعہ کے ساتھ کیسے پیدا صاحب معذرت قطع کلامی کی، یہ عربی جو ہیں ان کا بہت ہی ایک ہارڈنڈ ویو آف اسلام ہے جو انہوں نے یہاں پہ بھیجا بھی ہے تھرو وٹ ایور مینس اور تھرو منی اور امریکن آئیڈیا. لیکن ان کے اپنے ملک میں نا سر، ان کے جو درس گاہیں ہیں، ان کا جو جمعے کے دن خطبہ ہوتا ہے، وہ اگر منسٹری سے اپروو نہ ہو تو وہ دے نہیں سکتا. اس لیے کہ ان کے ہاں جو مسجد یا ماسک یا چرچ ہے، جس کو چرچ کہتے ہیں لٹریچر کی حد تک، جو مذہب کا انسٹیٹیوشن ہے، وہ ریاست کے تابع ہے. ہمارے ہاں ہمارے ہاں جو مذہبی انسٹیٹیوشن ہے، مسجد ہے یا جو اوقاف ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے. ہمارے ہاں کوئی بھی ایک مذہبی اسکول، ہمارے ایک سینیٹر کہہ رہے ہیں میں اگر کوئی بات کر دوں گا تو 100